اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑی ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں ماں بنایا جائے، ان کے شکم اطہر سے ایک نبی کو پیدا کیا جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو انسانی شکل و صورت میں دنیا میں بھیجا، اور حضرت مریم کے پاس جب وہ پہنچے تو آپ ڈر گئے، کیونکہ آپ ہمیشہ پارسا رہی، آپ ہمیشہ پاک رہی، مردوں سے دور رہی۔ جب آپ نے مرد کو دیکھا وہ بھی انجان کو تو آپ ڈر گئی، گھبرا گئی، لیکن حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور میں تمہیں بچہ دینا چاہتا ہوں، اولاد دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ والی بات سنی تو آپ اور گھبرا گئی، اور آپ نے کہا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، تو میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ لیکن رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضرت مریم سے بچہ پیدا ہو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اس میں بھی دو روایتیں آتی ہیں کہ آپ کے آستین کے اندر پھونک ماری، اور ایک ہے کہ آپ کے گروان میں پھونک ماری، لیکن صرف پھونک ہی ماری۔ تو جب حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تو اس پھونک کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں حاملہ کر دیا۔ جب حاملہ کر دیا اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ بستی سے نکل کر کہیں دور چلی گئی، تھوڑی سی دور چلی گئی، جنگل کے اندر چلی گئی، وہاں پر جا کر ایک درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے آپ وہاں پر بیٹھ گئی، اور وہاں پر نہ وہ جو کھجور تھا وہ بھی سوکھا ہوا تھا، اس میں پھل نہیں تھے، اس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے آپ بیٹھی، وہاں پہ کوئی پانی بھی نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہی ان کے نیچے نہر بھی جاری کر دی، اور وہ جو درخت سوکھا ہوا تھا اس کو ہرا بھی کیا، اور اس میں کھجوریں بھی لا دی۔ سبحان اللہ، کھجوریں بھی ان کے اندر آ گئی ہے۔ اب حضرت مریم نے اس کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد اس میں کھجوریں گری، تو آپ نے ان کھجوروں کو بھی نوش فرمایا اور آپ نے بھی پیا۔ اب ایک بات یہاں پہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں تھی، بیت المقدس میں تھی، تو وہاں ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی، خود بخود کھانا اتر آیا تھا۔ لیکن جب اولاد ہو گئی تو پھر کہا گیا کہ ٹہنی ہلاؤ، درخت کو ہلاؤ، پھر تمہارے پاس پھل آئے گا۔ تو مطلب یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ جب انسان شادی شدہ نہیں ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ اسے رزق دے دیتا ہے، مگر جب اس کی اولادیں ہو جاتی ہے پھر اس کو حکم یہ ہے کہ وہ محنت کرے جا کر، پھر وہ گھر پر بیٹھ کے انتظار نہ کرے کہ میرے لیے رزق اتر جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد اب آپ پریشان ہو گئی حضرت مریم کہ میں اس بچے کو کیسے لے کر جاؤں، اس بچے کو میں کیسے لے کر جاؤں، کیونکہ لوگ تو سنیں گے نہیں اور میرے پر بہتان لگانے لگیں گے، الٹے سیدھے بلیم اور الزامات کی برسات میرے اوپر کر دیں گے، میں اس کو کیسے لے کر جاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا مریم تو لے کر جا، اور تو بستی میں جب جانا تو خاموش رہنا، کسی کو کچھ بولنا مت۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو لیا، اور لینے کے بعد آپ وہاں پر بستی کے اندر پہنچی۔ جب بستی میں پہنچی تو لوگوں کے الزامات کی بوچھار، یا اخت ہارون ما کان ابوکم امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، فرمایا اے ہارون کی بہن، اخت ہارون، یہاں سے مراد ہارون کی بہن جو لیا ہے وہ مراد پاکیزہ، جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، اللہ نے جس کو محفوظ رکھا ہو، جس کے دامن پر کوئی الزام کا دھبا نہ ہو، اسے اخت ہارون کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، یا ہارون علیہ السلام تو بالکل بھائی نہیں تھے ان کے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی اور کہا کہ مریم تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا اور تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو حضرت مریم کو حکم ہوا تھا کہ خاموش رہنا، تو فاشارت الیہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب اشارہ کیا تو پھر کون بولی؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے بات کریں جو کہ ابھی تو پالنے کے اندر ہے، جو تو ابھی تو 1 یا 2 دن کا ہے، اس بچے سے ہم کیا بات کریں؟ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ،
بھی دی اور نبی بھی بنا کر بھیجا۔ اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب میں دے دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ میں نے کہا بے شرم، قرآن پڑھ، بے شک قرآن پڑھ۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی، اور جن کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنیں گے۔ ارے بغیرت، شرم تو کر، بالکل صحیح، پڑھ قرآن۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہم تو عیسیٰ کو جب پیدا کرتے تو نبی بنا کر بھیجتے ہیں، تو ہمارے نبی کو، حبیب اللہ کو ہم بغیر نبی بنا بھیج دیں گے؟ ہم نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتانا 40 سال کے بعد۔ نبی تو تم جب بھی تھے جب حضرت آدم مٹی کے اندر اور پانی کے اندر بنائے جا رہے تھے، جب بھی نبی تھے آپ تو۔ اب ایک بات اور جو کرسمس کے اوپر ہوتی ہے، آپ نے آتے کہ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ، بیٹا نہیں۔ جو یہ نصرانی لوگ، جو عیسائی لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ کہیں سے ثابت ہے ہی نہیں۔ اب وہ اپنے دماغ سے اس بات کو کہتے ہیں کہ صاحب آپ بتائیے۔ نبی علیہ السلام سے بحث ہوئی اس بارے میں۔ کچھ نصرانی عیسائی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور بحث کرنے لگے، تو نبی نے ان کو دعوت دی کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، آلریڈی مسلمان ہیں ہم تو، ہمارے پاس تو نبی ہے، کتاب بھی ہے ہمارے پاس، انجیل۔ تو آقا نے فرمایا کہ اب یہ جو شریعت ہے یہ ختم ہو گئی ہے، اب میں آ گیا ہوں، اب میری شریعت چلے گی، میری نبوت چلے گی۔ تو بحث ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب دنیا میں کوئی ایسا بچہ بھی پیدا آپ نے ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ جو بغیر باپ کے دنیا میں آ جائے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر بات کی، بولے تم عیسیٰ کی بات کرتے ہو کہ جو ماں سے پیدا ہوئے، صرف میں تمہیں آدم کی بات بتاتا ہوں جو نہ ماں سے پیدا ہوئے نہ باپ سے پیدا ہوئے۔ تو جو پروردگار آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ عیسیٰ کو صرف ماں سے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔